قانون ہے نا اس نے ملیا میٹ کر دینا، پھر کسی نے نہیں بچنا، نہ بادشاہ نے بچنا ہے نہ چوکیدار نے بچنا ہے، کسی نے نہیں بچنا ہے، نہ کوئی ادارہ رہے گا نہ عوام رہے گی، نہ، کیونکہ یہ اللہ کے اصولوں کے خلاف ہے یہ جو ہو رہا ہے۔ لیکن خیبر پختونخوا میں دن دہاڑے پشاور کے اندر پاکستان سے ایک صاحب کا ایکٹیوسٹ جو ہے اس کو میں جواب دیتا ہوں اس کا۔ لیکن کیا ان لوگوں کے خلاف کارروائی ہوگی؟ اب تک کیا آپ کے پاس کیا معلومات ہیں کہ کئی لوگوں کے پاس کامران جو ہے ان کو کس سے اٹھایا ہے اور اب تک اس میں کیا پیش رفت کی ہے؟ ایک سیکنڈ، میں یہ جواب یہ دیں گے لیکن میری ایک بات سن لیجئے۔ ایک بندہ اغوا ہوا ہے، انتہائی غلط کام ہوا ہے، شکر ہے ریکور ہو گیا۔ پی ٹی آئی کے جب بندے روز اغوا ہو رہے تھے تو آپ نے آواز اٹھائی تھی؟ وہ بھی پی ٹی آئی، مجھے پتہ ہے یہ تو پی ٹی آئی ہماری حکومت میں ہے نا، جب ہو رہے تھے جو ان کو ایڈریس ایجنسیز جو کر رہی تھی، جب ان کو ٹارچر کیا جا رہا تھا، کوئی آواز اٹھی تھی؟ جب ان کو فورسبلی ان کی پولیٹیکل لائلٹیز کنورٹ کرائی جا رہی تھی تو کوئی آواز اٹھی تھی؟ آپ کا بڑا اچھا سوال ہے یار، بات آ رہے آپ کو جواب مل رہا ہے، سنیں یار میری بات جواب لے لیں۔ زبیر صاحب زبیر صاحب نے بہت صحیح سوال پوچھا ہے۔ ایکچولی ایجنسیز کا یہ کام ہے، دہشت گردی کو کاؤنٹر کرنا ایجنسیز کا کام ہے۔ ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ ایجنسیز اپنا کام کریں بجائے اس کے کہ ججوں کے بیڈ روموں میں گھسیں، پولیٹیکل پارٹیز کے ورکرز کو گھسیٹیں، عورتوں کو بالوں سے گھسیٹیں، کسی کو کہیں تم ہمیں پتہ ہے تمہارے بچے کہاں پڑھ رہے ہیں۔ جو اس وقت ہائیسٹ ہماری کانسٹیٹیوشنل پوسٹ میں جو ججز بیٹھے ہیں وہ لکھ کے چیخ کے بول رہے ہیں دہشت گردی روکنا ایجنسیز کا کام ہے۔ بارڈرز میں سنیں بارڈرز کو پروٹیکٹ کرنا ہماری ملٹری کا کام ہے، جو ایکچول کام ہے اس کے اوپر آ جائے۔ آپ کا جو جی بی میں بھی ہمارے ادھر کچھ جگہوں پر یہ عناصر ہیں جس کو ہماری ایجنسیز ڈیل کر رہی ہیں، اگر وہاں پر کوئی مس ہیپ ہو جاتا ہے تو وہ پولیٹیکل گورنمنٹ کا فیلئر نہیں ہے، وہ آپ کی سیکیورٹی ایجنسیز کا فیلئر ہے۔ پچھلے 10-15 ہفتوں میں یا 8 ہفتوں میں چن کے ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے ادھر، ہمسایہ ممالک سے رو نے آ کے کیا ہے، اور وہ جو مودی کہہ رہا ہے کہ ہم گھر میں گھس کے ماریں گے، یہ کام ایجنسیز کا روکنے کا، یہ کام ہے ایجنسیز کو پکڑنے کا، نہ کہ یہ کہ بھائی علی وان کی ہم نے علی وان کو اٹھانا ہے، اس کی اس سے ہم نے پریس کانفرنس کروانی ہے، پھر اس کا سزا معاف، فاروق حبیب سے پریس کانفرنس کروانی ہے، جب وہ پریس کانفرنس کرے ساری سزائیں معاف، دوسرے جو کوئی اور پریس کانفرنس کرے سزائیں معاف، جو پریس کانفرنس نہیں کرے گا وہ رگڑے پہ جائے گا۔ آپ صحافی آپ سب کو پتہ ہے، تو آپ کا سوال بڑا ویلڈ ہے۔ یہ جو ایکچول کام ہے وہ ان کا کام ہے۔ اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور ایک جو نیچے جو جج صاحب ہیں ہائی کورٹ میں، ان کو انتہائی شوق ہے، سارا تو بتایا حسن رؤوف صاحب نے اور ابوذر سلمان نیازی نے، ان کا مخصوص ایک شوق ہے کہ خان اور صاحب اور پی ٹی آئی کے جتنے بھی کیسز ہیں وہ انہوں نے سننا ہے، وہ کسی اور نے نہیں سننا۔ اور جس وقت ملٹری کیس کا ملٹری کورٹس کا کیس آتا ہے جس میں قاضی فائز عیسیٰ کے اپنے فیصلے ہیں، وہ انہوں نے نہیں سننا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام صحافی حضرات کا شکریہ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے 6 لیٹر لکھا، 6 ججز نے ایک لیٹر لکھا، اس کے اوپر کیس سٹارٹ ہوا۔ وہ جو لیٹر ہے اس کا سارا متن بھی آپ سب کے اوپر پوری قوم کے سامنے آیا ہوا، اور شروع میں جس وقت ٹیمپو سیٹ کیا گیا اس کو ججز لیٹر کے اوپر اور مخصوص ماؤتھ پیسز سے ٹی وی پہ ایک نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کی کہ جیسے یہ ایک مخصوص پارٹی کے ہیں، پھر اس کے اوپر بینچ بنا، پوری تفصیل حسن رؤوف صاحب نے بتائی ہے۔ بہرحال میں اس کے آگے پولیٹیکل سائیڈ کے اوپر آ رہا ہوں کہ ایکچول اس کا یہ جو پریشر کس کے لیے ڈالا جا رہا تھا۔ پھر اس کے بعد تمام ہائی کورٹس کا فیڈ بیک ہے، تو اس میں کچھ طرف سے تو یہ بھی ہے کہ جب پریشر آیا انکار کیا تو اکراس دا بارڈر قتل کی دھمکیاں آ رہی تھیں۔ اب آپ سوچیں کہ قتل کی دھمکیاں آ رہی ہیں کہ ہمیں پتہ ہے تمہارے بچے کہاں پڑھ رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے تو تمہاری فیملی کدھر ہے،
اور یہ ہم سب کو پتہ ہے، یہ ہم سب کو پتہ ہے، کوئی جج کو لیٹر لکھنے کی ضرورت نہیں، ہم سب کو پتہ ہے کہ یہ کون کروا رہا ہے اور کیا کون کرتا آ رہا ہے پچھلے 75 سال میں۔ اور اب یہ جو پریشر تھا یہ کس چیز کے لیے تھا، کس کو ٹارگٹ کرنا تھا؟ توشہ خانہ کیس میں نیب کا جو چیئرمین تھا پچھلا، اس نے ریفیوز کیا اور اس نے ریزائن کیا۔ میں آپ کو یاد دلاؤں اس نے ریزائن کیوں کیا تھا؟ اس نے ریزائن اس لیے کیا تھا کہ میں 12 ارب روپے والے کی کوئی میں انکوائری نہ کروں۔ اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ ایکس آرمی چیف کی کچھ جائیدادیں نکلیں، تو یہ ہمارا مہذب معاشرہ تو نہیں ہے نا، ہم انسان تو نہیں، ہم پاکستانی جو ہے نا، ہم تو کم ہی ہو گئے اب کہ ہم انکوائری کریں کہ بھائی تمہارے پاس یہ جائیداد کہاں سے ہے۔ یہ نہیں، یہ لیک کیسے ہوئی، یہ انفارمیشن، یہ کوئی سیاستدان ہوتا تو اس کی تو چمڑی ادھیڑی جاتی، وہ جس کا نکلا اس کو پنش کر دیا گیا، مزید کوئی انکوائری نہیں ہے۔ اور وہ کریکٹر والا تھا پچھلا نیب کا چیئرمین، اس نے ریزائن کیا تو اپنے لیے چن کے ایک نیب کے چیئرمین کو لایا گیا۔ اور توشہ خانہ کا کیس، پھر آپ کا القادر کا کیس، پھر آپ کے جتنے بھی کرمنل کیسز ہیں، عدت کا کیس، مطلب تم قتل کی دھمکیاں دو، تم اتنے بے شرم تو نہ ہو جاؤ، تم اتنے بغیرت تو نہ ہو جاؤ کہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہے، آپ ہندو مذہب میں جائیں، یہودیوں میں جائیں، اس پوری انسانی تاریخ میں کوئی مجھے ایک کیس لا کے دکھائے جو یہ عدت والا کیس، اور یہ جو کورٹس نے کیا کس طرح کیا، یہ ججز کا جو لیٹر بتا رہا ہے یہ اس طرح ہوا ہے۔ کسی کی انسان کمزوری تو ہر کسی کے ساتھ ہی، کوئی نہ کوئی صاحب مل گیا ہوگا جس کی کوئی کمزوری ہاتھ لگی ہوگی، آؤ جی خان صاحب عمران خان کے خلاف یہ فیصلہ کر دو، عمران خان کی کردار کشی اس طرح کرو، پی ٹی آئی کے لیڈرز کے ساتھ یہ ظلم کرو۔ یہ جو ججز کا لیٹر ہے، ٹھیک انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہونی چاہیے، آئین میں تو ہے ہی ہے، ٹھیک ہے، وہ ججز کو خود بھی سٹینڈ لینا چاہیے، لیکن یہ زیادتی ہوئی کس کے ساتھ؟ یہ ہمارے ساتھ ہوئی ہے۔ عمران خان جیل میں بنی گالہ میں، آپ ساری میڈیا جو زمان پاک میں تھی، کوئی ایک دن تھا ایسا نہیں تھا جس میں باہر سے میڈیا ہٹی ہو۔ مجھے بتائیں کہ کیا عمران خان میاں والی گیا؟ کیا عمران خان کوئٹہ گیا؟ کیا عمران خان اسلام آباد آیا؟ کیا عمران خان نے وہ قتل کیا تھا وہ کوئٹہ کے جو وکیل کا جس کے اوپر کیس ہوا؟ وہ تو شکر ہے اس کی کویشمنٹ ہوگی کہ کس نے ایف آئی آر کیا تھا، کون سزائیں دینے کے اوپر تلا ہوا تھا۔ اور یہ جو پورا مذاق بنایا گیا، جو کورٹس کے اندر، وہ جو جیل کے اندر کورٹس بنائی گئی خان صاحب کی، پھر اس کے بعد آپ لیڈرز کا، شاہ محمود قریشی صاحب کا آپ دیکھ لیں، ہم عمر سرفراز چیمہ ایکس گورنر رہا ہے عمر سرفراز چیمہ، ہمارے جو کہ کہتے ہیں چودھری پرویز الہی ایکس چیف منسٹر ہے، 2 دفعہ چیف منسٹر ہیں، ان کو کسی سے ملاقات، فیملی کے علاوہ کسی سے ملاقات نہیں کرنی دی جائے۔ شاہ محمود قریشی، مطلب آپ پاکستان کی پالیٹکس میں اس جیسا بندہ لا کے دیکھیں، 2 دفعہ ہمارا فورن منسٹر رہا، اتنا سلجھا ہوا، کیوں جی؟ کیوں؟ تو قانون تو ہے ہی نہیں نا، پسند ناپسند کی بات ہے۔ فرزانہ راجہ بالوں سے گھسیٹا گیا، کیوں؟ ادھر مطلب خالی پاکستان کے عوام کو، پاکستان کی جو طیبہ راجہ ان ہمارے جو عوام کی عزت نہیں ہے، ہماری ماؤں بہنوں کی عزت نہیں ہے۔ یہ وقت تو ایک سا نہیں رہتا، آج اگر ہمارے ساتھ ہماری ماؤں بہنوں پہ گزر رہی ہے، کل کو آپ کی، یہ میں پی ڈی ایم کو کہنا چاہ رہا ہوں، اور جو اس پہ انوالو ہے، آپ کی ماؤں بہنوں کے اوپر بھی یہ وقت آ سکتا ہے، اللہ نہ کرے۔ تو کس قسم کا پاکستان یہ بنا رہے ہیں؟ میں قاضی فائز عیسیٰ سے پوچھنا چاہتا ہوں بڑے ہمبلی کہ یہ صنم جاوید اور عالیہ حمزہ یہ سپرمین کی کوالٹیز ہیں، یہ آئرن مین ہے کیا ہے کہ 2 منٹ کے اندر لاہور سے پشاور یہ میاں والی گئیں، ویڈیو فوٹیجز ہیں، وہ باہر روڈ میں پروٹیسٹ کر رہی تھی۔ وہ پروٹیسٹ کس لیے کر رہی تھی؟ کہ ان کے لیڈر کو پاکستان کی تاریخ میں جو سب سے بڑا، چلو آپ نہ مان لیں، ہمارا تو لیڈر تھا نا، کتنی تضحیک آمیز طریقے سے ان کی گرفتاری ہوئی۔ رینجرز کبھی بھی سمن کی تعمیل نہیں کرتی، رینجرز کو کیوں استعمال کیا گیا؟ کیوں یونیفارم والے بندوں کو بھیجا گیا؟
پولیس کو کیوں نہیں استعمال کیا گیا؟ چلو زمان پاک سے تو خان صاحب آ رہے تھے نا ادھر، اس دن میں خان صاحب کے ساتھ گاڑی میں تھا، یہ جوڈیشل کمپلیکس ہے جس وقت پولیس ہی پولیس تھی، اسلام آباد آئی جی کو میڈلز دیے گئے تھے 23 مارچ کو، خان صاحب کی 9 مئی میں گرفتاری تھی، اسلام آباد کے اس وقت کے آئی جی کو میڈلز دیے گئے تھے، تمہارے پاس اتنے تگڑے ایوارڈ یافتہ پولیس ہے، کیوں نہیں گرفتار کروائے؟ نہیں، لوگوں کو اشتعال دلانے کے لیے، ہم کہتے ہیں نا یہ فالس فلیگ ہے، اشتعال دلانے کے لیے لوگ باہر نکلے۔ طیبہ یہ صنم جاوید تو پروٹیسٹ کر رہی تھی، ادھر سے سب فوٹیجز گرفتار کیا گیا۔ یعنی اس سے بڑی کیا بے شرمی اور بغیرتی ہو کہ سب کو پتہ ہے، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کو پتہ ہے غلط کیس ہوا، اس کے اوپر ضمانت ہے صرف اور صرف یہ بتانے کے لیے کہ ہم جنگل کے بادشاہ ہیں، ہم جو مرضی کریں، ہم نہیں چھوڑتے، جو کرنا ہے کرو، یہ میسج ہے، ہم نہیں میاں والی میں جا کے بند کیا گیا۔ تو یہ کس قسم کا معاشرہ ہم بنا رہے ہیں؟ اور خان صاحب کی پوری سٹرگل انصاف کے ساتھ، اور جو اس ملک کے لیے، میرے ملک کے لیے جس نے انصاف کی جنگ لڑی، آج اس کے ساتھ یہ ہوا۔ سقراط کا ہم نے سنا تھا ایک زمانے میں جب وہ علم کی اور ہدایت کی باتیں کرتا تھا، اس کو کہا یہ گمراہی کی باتیں کرتا، اس کو زہر کا پیالہ دیا۔ تو یہ، اور ہمیں پڑھایا جاتا تھا کہ وہ جو معاشرے کے لوگ ہیں اس کے اوپر ہم ہنستے تھے، ہم کہتے تھے اس طرح کے لوگ ہی کہ آج یہ معاشرہ ایسا بنا رہے ہیں، ہمارے سامنے ہے کہ غلط ہو رہا ہے، خاموش بے حس ہیں، ڈھیڑ بنے ہوئے۔ یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب تنخواہ کس چیز کی لے رہے ہیں؟ 12-13 لاکھ تو تنخواہ ہوگی نا، کس کی لے رہے ہیں؟ کوئی ایجنسیز دے رہی ہیں اس کو، پاکستان کے عوام دے رہے ہیں؟ کیوں دے رہے ہیں؟ کہ آپ نے آئین اور قانون کی وہ پروٹیکشن کرنی ہے، لوگوں کے حقوق کی پروٹیکشن کرنی ہے، کر کیا رہے ہیں وہ؟ اور پھر جب خان صاحب نے کہا نا کہ یہ جو جنگل کا قانون ہے جسے جنگل کا بادشاہ چلا رہا، جنگل کا قانون ہے، اور جنگل کے قانون میں جنگل کے بادشاہ کی مرضی ہے، جو چاہے کر لے، نہیں چھوڑتا ہوں عالیہ حمزہ کو، جاؤ جو کر سکتے ہو کرو، اور ججز کو مینیج پریشر کیا ہوا ہے، اور صرف پی ٹی آئی کی لیڈرشپ اور عمران خان کی ذات، عمران خان کے کریکٹر اسیسینیشن اس حد تک گرے کہ بشرا بی بی کے کھانے میں ملاوٹ کر دی، 2 مہینے تک ٹیسٹ نہیں کرنے دیا۔ ہم مسلمان ہیں، ہم نے یہ ملک کلمہ کے نام پہ حاصل کیا، اور جس وقت ہم نے حاصل کیا اس وقت یہاں پہ کوئی ادارے نہیں تھے، کوئی جوڈیشری نہیں تھی، کوئی فوج نہیں تھی، کوئی پولیس نہیں تھی۔ ہم نے اسلام کے اعلیٰ اقدار کے لیے، قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ ہیں کہ یہ اسلام کی تجربہ گاہ ہوگی پاکستان۔ اور اسلام میں کیا ہے؟ جب مدینہ میں قریش کی ایک عورت پکڑی گئی چوری پہ، تو چوری کا قانون کیا تھا؟ ہاتھ کاٹنا تھا۔ جب سزا ہوئی ہاتھ کاٹنے کی تو وہ باثر خاندان کی تھی، انہوں نے سفارشیں کرائیں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کی جگہ میری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتی تو اس کا بھی ہاتھ کاٹا جاتا۔ یہ تھا قانون۔ اس وجہ سے 10 سے 15 سال میں مسلمانوں نے فتوحات حاصل کی ہیں، کوئی ایٹم بم یا میزائل سے نہیں کیا انہوں نے، یہ اصول تھا۔ آج یہ اصول یورپ میں، امریکہ میں، جس معاشرے میں آپ جس مرضی مذہب کے ہوں، جس معاشرے میں انصاف ہے اس معاشرے نے مضبوط بننا ہے، ترقی یافتہ بننا ہے۔ اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور ایک جو نیچے جو جج صاحب ہیں ہائی کورٹ میں، ان کو انتہائی شوق ہے، سارا تو بتایا حسن رؤوف صاحب نے اور ابو ذر سلمان نیازی نے، ان کا مخصوص ایک شوق ہے کہ خان اور صاحب اور پی ٹی آئی کے جتنے بھی کیسز ہیں وہ انہوں نے سننا ہے، وہ کسی اور نے نہیں سننا۔ اور جس وقت ملٹری کورٹس کا کیس آتا ہے جس میں قاضی فائز عیسیٰ کے اپنے فیصلے، وہ انہوں نے نہیں سننا، کیونکہ اس میں ان کے فیصلے وہاں پہ پھنس جاتے ہیں۔ پہلے انہوں نے جب ٹی ٹی پی دہشت گردوں کے ساتھ مقابلہ تھا تو ان کے ڈیسیجنز تھے، اس ٹی ٹی پی کو انہوں نے ATC بھیج دیا، اینٹی ٹیررسٹ کورٹس میں بھیج دیا، اور پولیٹیکل ورکرز کو جب آیا آلریڈی سیٹل کیسز ہیں خود نہیں سن رہے، جان بوجھ کے ڈیلیز کروائی جا رہی ہے، تعطل کا شکار کیا جا رہا ہے۔ تو یہ جو قانون ہے نا، اس نے ملیا میٹ کر دینا، پھر کسی نے نہیں بچنا، نہ بادشاہ نے بچنا ہے، نہ چوکیدار نے بچنا ہے، کسی نے نہیں بچنا ہے، نہ کوئی ادارہ رہے گا، نہ عوام رہے گی، نہ
کیونکہ یہ اللہ کے اصولوں کے خلاف ہے یہ جو ہو رہا ہے. اور یہاں پر خان صاحب نے کہا کہ اپنے کیسز کے اوپر خان صاحب کی ابھی تک ٹوٹل ملاقاتیں 250 کے قریب ہیں یا 200 یا 250 ملاقات, جس میں یہ یاد رکھیں کہ تمام خان صاحب کے کیسز کی ہیئرنگ اڈیالہ جیل میں ہو رہی ہے, جبکہ نواز شریف 2200 سے 2500 صرف رجسٹرڈ اس کی ملاقاتیں ہیں, اور اس کا کوئی اس میں وکلا شامل نہیں. ہمارے خان صاحب کے ملاقاتوں میں تو وکلا بھی شامل ہیں, تو 80% وکلا ہیں کیونکہ سارے کیسز اندر ہیں. تو یہ ڈسپیرٹی, یہ ڈسکریمنیشن, یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے کہ یہ نواز شریف صاحب کو بھی جس حساب سے فیسیلیٹیٹ کیا گیا تھا. تو یہ جو کہنا میں چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ججز کا لیٹر ہے یہ کوئی پردے میں رہنے والی بات نہیں ہے. یہ ان کو خان صاحب کے, اور لیٹر میں بھی آپ دیکھیں جب خان صاحب کے کیسز تھے ذکر بھی اس لیٹر میں, آپ پشاور ہائی کورٹ میں, آپ لاہور ہائی کورٹ میں, آپ کوئٹہ ہائی کورٹ میں, صرف اور صرف پی ٹی آئی کے کیسز ہیں. اور انہوں نے ججز نے الزام لگایا کہ ایجنسیز انوالو ہیں اس کے اوپر, ایجنسیز کروا رہی ہیں. بہت شکریہ. تھینک یو جی. ایک منٹ. یہ پاکستان بار کونسل کا ایک اعلانیہ ہے جو کہ انہوں نے ایشو کیا تھا, سائنڈ ہے. یہ ہم ممبران پاکستان بار کونسل اور پاکستان بھر کے وکلاء اسلام آباد ہائی کورٹ کے آزاد منچ جج صاحبان کے ساتھ کھڑے ہیں. ایگزیکٹو اور ایجنسیوں کی عدالتی امور میں مداخلت کو مسترد کرتے ہیں اور ایسے عناصر کو سخت سزا دینے کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان سے تقاضا کرتے ہیں کہ فل کورٹ بنائی جائے اور روزانہ کی بنیاد پر کیس کو سن کر فیصلہ کریں. یہی ڈیمانڈز ہماری ہیں. فل کورٹ, ڈیلی ہیئرنگ, اور قاضی فائز عیسیٰ اپنے آپ کو اس عدالت سے ڈسوسیٹ کریں. وہ اس قابل نہیں رہے کہ وہ جسٹس کر سکیں. کنسیکوینٹلی انہیں چاہیے کہ باقی جج صاحبان جو فل کورٹ میں ہوں گے ان کی یہ ذمہ داری لگائیں کہ وہ آئین اور قانون کے تقاضوں کے مطابق انصاف کریں. اور جاتے جاتے ایک بات اور کروں گا کہ جس بے دردی اور بے رحمی سے پنجاب حکومت اس وقت کسانوں کے ساتھ ان کا رویہ ہے, برتاؤ ہے, آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے, یہ پاکستان کے لیے اور پاکستان کے مستقبل کے لیے ایک انتہائی غلط قدم ہے. ان کے بیسک حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے. ان کو ان کی پروڈکشن کاسٹ سے کم قیمت کے اوپر گندم فروخت کرنے کے لیے اوپر مجبور کیا جا رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس حکومت اور اس کی پاسٹ حکومتوں نے بغیر ڈیمانڈ کے ایویلویٹ ہونے کے انہوں نے گندم باہر سے امپورٹ کر کے رکھی ہوئی ہے, اور وہ گندم جو ہے اس کو بیچنا ہے. تو وہ گندم بیچی جا رہی ہے ان پریفرنس ٹو دا ویٹ پروڈیوس آف دا فارمرس. ان کا معاشی قتل ہے یہ, اور جس بے دردی سے ان کے ساتھ ڈیل کیا جا رہا ہے ہم اس کے اوپر اسٹرانگ پروٹیسٹ کرتے ہیں. ہماری پنجاب کی لیڈرشپ وہ پارلیمنٹ کے اندر بھی پارلیمنٹ کے باہر بھی پروٹیسٹ کر رہی ہے, اور باقاعدہ کسانوں کے ساتھ کھڑے ہو کے ان کے مطالبات کے حق میں اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو اس پلیٹ فارم سے ہم ریٹریٹ کرتے ہیں اپنی ٹوٹل اینڈ انیکویکل سپورٹ ٹو دا فارمر کمیونٹی. کسانوں کے ساتھ اپنی یکجہتی کا بھرپور اظہار کرتے ہیں, اور پوری ہر وہ قدم اٹھائیں گے ہماری لیڈرشپ جو ہے, لیجسلیٹرز اینڈ ادروائز, جو کہ پاسبل ہوگا تاکہ ان کو ان کے حقوق جو ہیں وہ مل جائے. اس سلسلے میں جو کے پی کی حکومت ہے انہوں نے ایک قدم یہ بھی اٹھایا ہے کہ وہ پنجاب کے جو کچھ فارمرز سے جو ان کو گندم اگر وہ نہیں بیچ پا رہے تو وہ ان کی اوریجنل پرائس کے اوپر وچ از 3900 وہ اس کے اوپر ان سے خریدنے کے لیے تیار ہیں. اور مجھے جو میرے علم میں جو بات آئی ہے وہ یہ ہے کہ کچھ کسان جو ہیں پنجاب کے وہ وہاں کے پی حکومت کو اپنی گندم بیچنے شروع کر دیا انہوں نے. تھینک یو ویری مچ. کوئی اگر سوال ہو تو جی جناب. سر یہ تھوڑی معلومات آپ سے درکار ہے, اور یہ باتیں چل رہی ہیں کہ فواد چودھری, اس کے علاوہ چوہان جو راولپنڈی کے تھے, اور فروخ حبیب, ان تینوں کی واپسی کے لیے وہ کوششیں کر رہے ہیں, اور کوئی پیغام انہوں نے دیکھیے میں ایک تو یہ میں چاہتا تھا کہ انہی ایشوز کے اوپر جو ہم نے ریز کیے اس پر رہیں, لیکن آپ کا جو کل کا ہمارا بیانیہ پڑھ لیجئے,
کل ہم نے جام کو جو بیانیہ جاری کیا ہے، جو ہم کرتے ہیں ڈیلی ورچولی، کل کور کمیٹی کے بعد اس میں سارا کچھ لکھا ہوا ہے. جب تک خان صاحب فری نہیں ہوں گے یہ مسئلہ ٹیک اپ نہیں ہوگا. سو کوئی نہ آ رہا ہے، وہ کیا کر رہے ہیں اس کے بارے میں کامنٹ نہیں کرنا چاہتا. وہ جو کرنا چاہتے ہیں وہ کرتے رہیں، لیکن پارٹی کے اندر آنا جو ہے اس وقت جب تک کہ خان صاحب باہر نہیں آتے اس کی کوئی پاسبلٹی نہیں. جی جس طریقے سے آپ نے معزز چیف جسٹس صاحب کی کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں کہ جو عدلیہ ہے ان کو مبینہ طور پر ان کی مداخلت ہو رہی ہے، اور قاضی فائز صاحب جو ہے وہ اپنے ادارے کو پروٹیکٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں. جنرل قانون کی خانم خورشید صاحب نے بات کی، جنرل بادشاہ کی خانم خورشید صاحب نے بات کی، لیکن خیبر پختونخوا میں دن دہاڑے پشاور کے اندر پاکستان سے ایک صاحب کا پولیٹیکل ایکٹیوسٹ جو ہے اس کو لیکن کیا ان لوگوں کے خلاف کارروائی ہوگی؟ اب تک کیا آپ کے پاس کیا معلومات ہیں کہ کئی لوگوں کے پاس کامران جو ہے ان کو کس سے اٹھایا ہے اور اب تک اس میں کیا پیش رفت ہے؟ ایک سیکنڈ، میں یہ جواب یہ دیں گے لیکن میری ایک بات سن لیجئے. ایک بندہ اغوا ہوا ہے، انتہائی غلط کام ہوا ہے، شکر ہے ریکور ہو گیا. پی ٹی آئی کے جب بندے روز اغوا ہو رہے تھے تو آپ نے آواز اٹھائی تھی؟ مجھے پتہ ہے، یہ تو پی ٹی آئی ہماری حکومت میں ہے نا. جب ہو رہے تھے جو ان کو ایڈریس ایجنسیز جو کر رہی تھی، جب ان کو ٹارچر کیا جا رہا تھا، کوئی آواز اٹھی تھی؟ جب ان کو فورسبلی ان کی پولیٹیکل لائلٹیز کنورٹ کرائی جا رہی تھی تو کوئی آواز اٹھی تھی؟ دیکھیں آپ کا بڑا اچھا سوال ہے یار. بات آ رہے آپ کو جواب مل رہا ہے. سنیں یار میری بات جواب لے لیں. زبیر صاحب نے بہت صحیح سوال پوچھا ہے. ایکچولی ایجنسیز کا یہ کام ہے، دہشت گردی کو کاؤنٹر کرنا ایجنسیز کا کام ہے. ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ ایجنسیز اپنا کام کریں بجائے اس کے کہ ججوں کے بیڈ روموں میں گھسیں، پولیٹیکل پارٹیز کے ورکرز کو گھسیٹیں، عورتوں کو بالوں سے گھسیٹیں، کسی کو کہیں تم ہمیں پتہ ہے تمہارے بچے کہاں پڑھ رہے ہیں. جو اس وقت ہائیسٹ ہماری کانسٹیٹیوشنل پوسٹ میں جو ججز بیٹھے ہیں وہ لکھ کے چیخ کے بول رہے ہیں دہشت گردی روکنا ایجنسیز کا کام ہے. بارڈرز میں سنیں بارڈرز کو پروٹیکٹ کرنا ہماری ملٹری کا کام ہے. جو ایکچول کام ہے اس کے اوپر آ جائے. آپ کا جو میں جی بی میں بھی ہمارے ادھر کچھ جگہوں پر یہ عناصر ہیں جس کو ہماری ایجنسیز ڈیل کر رہی ہیں. اگر وہاں پر کوئی مس ہیپ ہو جاتا ہے تو وہ پولیٹیکل گورنمنٹ کا فیلئر نہیں ہے، وہ آپ کی سیکیورٹی ایجنسیز کا فیلئر ہے. پچھلے 10-15 ہفتوں میں یا 8 ہفتوں میں چن کے ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے. ادھر ہم سیم ممالک سے رو نے آ کے کیا ہے، اور وہ جو مودی کہہ رہا ہے کہ ہم گھر میں گھس کے ماریں گے، یہ کام ایجنسیز کا روکنے کا، یہ کام ہے ایجنسیز کو پکڑنے کا، نہ کہ یہ کہ بھائی علی وان کی ہم نے علی وان کو اٹھانا ہے، اس کی اس سے ہم نے پریس کانفرنس کروانی ہے، پھر اس کا سزا معاف. فاروق حبیب سے پریس کانفرنس کروانی ہے، جب وہ پریس کانفرنس کرے ساری سزائیں معاف. دوسرے جو کوئی اور پریس کانفرنس کرے سزائیں معاف. جو پریس کانفرنس نہیں کرے گا وہ رگڑے پہ جائے گا. آپ صحافی ہیں، آپ سب کو پتہ ہے. تو آپ کا سوال بڑا ویلڈ ہے. یہ جو ایکچول کام ہے وہ ان کا کام ہے. اور کوئی ایک سیکنڈ، جو لوگ ٹویٹ کرتے ہیں یا اپنا رائٹ ٹو کرٹیسزم ایکسرسائز کرتے ہیں وہ دہشت گرد نہیں ہیں، وہ اس ملک کے شہری ہیں. اگر کسی نے جرم کیا ہے تو اس کے ساتھ قانون کے مطابق اس کے ساتھ سلوک ہونا چاہیے. آپ اس کو طریقہ کار ہے نا. اگر اریسٹ یہ تو نہیں ہوتا نا کہ رات کو گھر سے جا کے اٹھا لیں. آپ ہمارے میں اور پھر لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور ڈاکو میں کیا فرق ہوگا؟ اگر رات کو جا کے مافیا میں کیا فرق ہوگا؟ جی بالکل. ایک سیکنڈ، بس ایک سیکنڈ ہو گیا آپ کا بھائی، ہو گیا. زبیر جی پلیز، آپ کے سوال ہو گئے ہیں بھائی، ہو گیا ہے آپ کا. نہیں اور نو مور. آپ ادھر اس کی باری ہے. تینوں میں سے کسی کے کامنٹ کے لیے کہا تھا، تینوں نے کامنٹ کے لیے کہا تھا. آج انہوں نے ماشاءاللہ کامنٹ کیا ہے. آج مزدوروں کا آگے دینا ہے، اور مزدور کے جو عام آدمی کے سوال ہے کہ جب بیٹھ کے تینوں سامان باتیں کر رہے ہیں کہ
ऑडियो लीक्स हो गई, जाती हो गई, ये कर दिया। 3.5 साल गवर्नमेंट थी, प्राइम मिनिस्टर आपको पता था, सदर आपका था, पंजाबी गवर्नमेंट आपकी थी, केपीएल गवर्नमेंट आपकी थी, साहब जी भी में सीएम थे। कौन सी ऐसी लेजिस्लेशन की गई, कोई एक लेजिस्लेशन बता दें जिससे इन ऑडियो लीक्स चलने वालों को रास्ता रोका गया हो। बुशरा बीबी की ऑडियो लीक तब भी हुई थी, आपको याद होगा, अरसलान साहब के साथ। मैं जवाब देता हूं, लेजिस्लेशन बता दें मुझे मैं देखें, आप बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बात करें, मुझे ये बताएं कौन सी लेजिस्लेशन है जिस पे इनको इजाज़त है कि ये वीडियोस बनाएं। कुछ चलो लेजिस्लेशन, आप मुझे ये बताएं ये आइन में जजेस इंडिपेंडेंट है कि नहीं, जुडिशरी कहाँ पर है, जजेस खुद रो रहे हैं। आइन पाकिस्तान में तो एक्स्ट्रा लेजिस्लेशन हुई है, आपने एक्चुअली जो लेजिस्लेशन है उसको फॉलो करें, मसला सब खत्म। थैंक यू वेरी मच। गुड।